ایک خدا کے سوا تمام سہارے جھوٹے ثابت ہوں گے، اور جن لوگوں نے انکار کیا ان سے قیامت کے دن کہا جائے گا، کیا تم کو میری باتیں سنائی نہیں جاتی تھیں؟ پھر تم نے گھمنڈ کیا اور مجرم بن کر رہے۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے اور اس گھڑی کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے کہ ہم نہیں جانتے وہ گھڑی کیا ہے، ہم کو تو بس ایک خیال سا ہے اور ہم کو یقین نہیں ہوتا۔ اور کھل گئیں ان پر برائیاں ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے، اور اب ان پر وہ چیز الٹ پڑی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، اور کہا جائے گا کہ آج ہم تم کو اسی طرح بھلا دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے، اور تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے اور کوئی تم کو مدد دینے والا نہیں۔ قرآن کی سورت نمبر 45 میں قیامت کا یہ منظر پیش کرنے کے بعد کہا گیا ہے، یہ اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کی باتوں کی ہنسی اڑائی اور تم کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، بس آج یہ لوگ نہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے عذر قبول کیا جائے گا۔ ہر آدمی کسی نہ کسی ناز پر جی رہا ہے، کسی کو یہ ناز ہے کہ اس کے پاس اقتدار ہے، کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کسی کو یہ ناز ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے، اس کا کوئی کام اٹکا ہوا نہیں رہ سکتا، کسی کو یہ ناز ہے کہ اس کا اپنا حلقہ اور اس کے اپنے اوان و انصار ہیں جو ہر موقع پر اس کی مدد کے لیے کافی ہیں، کسی کو یہ ناز ہے کہ وہ بزرگوں کا دامن تھامے ہوئے ہے، دنیا سے لے کر آخرت تک کہیں اس کا کچھ بگڑنے والا نہیں، کوئی کسی جماعت سے وابستہ ہے اور کوئی کسی ادارہ سے، کوئی عوامی قافلہ میں شریک ہے تو کوئی سرکاری قافلہ میں، غرض ہر ایک اپنے کو کسی نہ کسی سہارے پر کھڑا کیے ہوئے ہے اور اس کے ناز پر جی رہا ہے۔ یہی وہ ناز یا غرا دعوت حق سے بے پرواہی برتنے کا سب سے بڑا سبب ہوتا ہے۔ اللہ کی باتیں کھلے کھلے دلائل کے ساتھ آدمی کے سامنے آتی ہیں، وہ محسوس کرتا ہے کہ ان دلائل کا کوئی حقیقی جواب اس کے پاس نہیں ہے، مگر اس کے باوجود وہ اس کو نہیں مانتا، اس کا ناز اس کو جھوٹے بھروسے کی نفسیات میں مبتلا رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اس دعوت کو نہ مانوں تو میرا کچھ بگڑنے والا نہیں، دلائل کے اعتبار سے خالی ہو کر بھی وہ اپنے جھوٹے سہارے کو پکڑے رہتا ہے، مگر جب قیامت آئے گی تو معلوم ہوگا کہ یہ سارے سہارے بالکل بے حقیقت تھے، انہوں نے دنیا میں خدا کی نشانیوں کی پرواہ نہ کی، تو قیامت کے دن خدا بھی ان کی پرواہ نہ کرے گا۔ دنیا میں جھوٹے سہاروں پر جینے والے آخرت میں بالکل بے سہارا ہو کر رہ جائیں گے، ابدی بربادی ان پر ٹوٹ پڑے گی اور کوئی بھی چیز نہ ہوگی جو ان کو اس سے بچانے والی ثابت ہو۔ آدمی جہنم کے کنارے کھڑا ہوا ہے، مگر کسی نہ کسی گھڑے ہوئے سہارے کی بدولت وہ اپنے آپ کو جہنم سے معمون سمجھے ہوئے ہے۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری پریشانیوں مصیبتوں کو دور فرمائے، آمین۔